میں مکہ مکرمہ میں ابھی چند دن وہاں پر گزارا. تاریخی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں تطبیق دیتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کن حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا ہوا. مکہ کا جو لوکیشن ہے وہ مکمل پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، مکمل پہاڑیاں، اور خاص طور پر عرب کا علاقہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے. جغرافی کے اعتبار سے تقریباً صرف عرب میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں. 20 لاکھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے پہاڑوں کی، مسلسل. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو 100 200 کلومیٹر تک کنٹینیو پہاڑوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور مکہ پورا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. کچھ پہاڑوں کے نام تو آپ جانتے بھی ہوں گے، جبل ثور، جبل نور اور جبل ابو قبیس. یہ تمام جو پہاڑیاں ہیں ان کچھ کے نام ہیں، جبل صفا، جبل مروہ، یہ سب پہاڑ ہی تو ہیں. ان پہاڑوں کے بیچ میں مکہ آباد ہے. اب لوگوں کی طبیعت کیسی تھی؟ پتھروں کے بیچ رہتے رہتے وہاں کے لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت بھی تھے. آپ اندازہ کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور پیدائش سے لے کر آپ کی عمر مبارک 40 سال تک کی ہوئی، تب تک تو آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سب جانتے ہیں. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان جیتے رہے اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا ابھی، معاذ اللہ رب العالمین کسی چیز میں نقص ہو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ میں آپ کو سیرت کے حوالے سے بتاؤں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے کے تھے، 9 مہینے کے، دوڑنا شروع فرما چکے تھے. اور 1 سال کی عمر میں آپ تیر اندازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے برابر نشانے پر 1 سال کی عمر. اور 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی فرماتے، یعنی بہت فاسٹ گروتھ جس کو کہتے ہیں. اتنی کم عمری میں جو ذہانت، جو فطانت اور جو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں وہ کسی عام میں انسان میں ہو ہی نہیں سکتی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کمالات دے دیے تھے تو پھر اسلام کی دعوت شروع سے نہیں فرمائی؟ 7 سال کے 8 سال کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ہوں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہو نہیں. 40 سال تک انتظار رہا ہے، 40 سال حضور نے ان کے درمیان گزارے. وجہ یہ تھی میرے عزیزو، دل اتنے سخت تھے وہاں پر، دل اتنے سخت تھے، اور برسوں کے زنگ لگے ہوئے بتوں کی پوجا میں، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے بہت سارے برائیوں میں. اس قدر آپ سنتے ہیں نا خالی، لیکن کچھ طبیعتیں ایسی سخت ہوتی ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. ان کے درمیان حضور مبعوث فرما ہوئے. اب 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے سامنے ساری شخصیت کو منواتے رہے، پیش فرماتے رہے. 40 سال کے بعد جو مکہ والے کوئی ایک بھی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا تھا، آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی امانت پر ایک آدمی بھی بول نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو مجھے بتاؤ، کیا جوک در جوک لوگ اسلام میں آ گئے؟ پورا مجمع، جس دن میرے آقا نے مکہ والوں کو بلایا تھا ایک میدان میں اور اعلان کیا تھا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور یہ دین اسلام ہے، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، معبودان باطل ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا سجدہ کرو. پورے مجمع میں لوگ ادھر ادھر کھجاتے ہوئے اٹھ گئے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے چلے گئے. اس مجمع میں سوائے حیدر کرار علی مرتضیٰ کے کوئی نہیں تھا جو اسلام قبول کیا ہو. یعنی اس وقت تو آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی حضرت علی کی. باقی مجمع میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس قوم کے سامنے حضور نے 40 سال اپنے اخلاق پیش کیے اور اس کے بعد جبکہ ایک عیب کہیں کسی کے سامنے نہیں ہے یا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود کوئی ایک بھی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب دل کتنے سخت تھے، کس قدر سخت لوگ تھے. اور ایسے سخت لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا.
سب سے بڑا چیلنج تھا ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے نہ کسرا اور قیصر کے اندر یہ طاقت تھی، نہ ہی سپر پاور کے اندر یہ طاقت تھی۔ چند ہی سالوں میں ان مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج جس کو ڈیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں آپ چھوٹے سے علاقے کو ڈیل کر کے بتا دیں، وہاں کے لوگوں کو منوا لیں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، حضور کی یہ تبلیغ اور یہ زندگی کی کیفیت ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تم کتنے سخت لوگوں کے درمیان جیتے ہوں گے، مکہ کی طرح سخت دل لوگ تو ابھی ہیں نہیں تمہارے پاس۔ اگر تمہارا مقابلہ کسی سخت دل انسان سے ہوتا ہے اور گھبرا جاتے ہو تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی ذات کو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ انہوں نے کیسے فیس کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں کو موم کیا ہے۔